قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. رمضان المبارک اپنی پوری برکتوں کو سمیٹے ہمارے درمیان چل رہا ہے، اور ابھی عنقریب شب قدر کی بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمانوں کو عطا فرمائی وہ بھی ہمارے مقدر میں انشاءاللہ آنے والی ہے. شب قدر مسلمانوں کو جو ملی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اپنی امت کے بارے میں فکر اور اپنی امت سے گہرے تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی. اس کی وجہ موطا امام مالک میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوریا اعمار الناس قبل، کہ مجھے پہلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، وہ تو کئی 100 سال ان کی عمریں تھیں، اور میری امت کی عمر وہ تو بالکل تھوڑی ہے کہ 60-70 سال اوسطاً اس امت کے لوگوں کی عمر جو ہے وہ بتلائی گئی ہے. تو اب ظاہر ہے ان لوگوں کی اتنی عمریں تھیں، انہوں نے اتنی عبادتیں کی اور اتنا اللہ کو راضی کیا، اور جس امت کی عمر تھوڑی ہوگی اس کی عبادت بھی تھوڑی ہوگی. تو یہ فکر صحابہ کرام کو بھی لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی اس فکر پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب ہم نے اتنا آپ کی امت کو آپ کی برکت سے عطا کیا ہے تو ایک نعمت اور دیے دیتے ہیں. وہ کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ کی امت کو ایک ایسی رات ہم دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہوگی. اسی طرح بہقی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا قصہ سنایا جس کی عمر 1000 مہینوں سے زیادہ تھی، اور وہ سارا دن روزہ رکھتا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، اور رات کو نوافل میں اللہ کی عبادت کرتا. مقصد یہ تھا صحابہ کو شوق ہوگا کہ جیسے اس نے کیا ہے ہم بھی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی تو عمر ہی بہت زیادہ تھی، اور اتنی عمر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے. اب ان کو یہ غم لگا کہ اس کی عمر زیادہ تھی، اس نے زیادہ عبادت کی، اس کی جنت بڑی ہوگی. ہماری عمر تھوڑی ہے، ہماری عبادت تھوڑی ہے، ہماری جنت بھی چھوٹی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ غم دیکھا تو فوراً قرآن کی یہ آیات نازل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اگر ان لوگوں نے 1000 مہینے عبادتیں کی ہیں تو ہم تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے. اور یہ کتنی بڑی اس رات کی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، آپ اس کے بارے میں اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اس کو کیسی عجیب فضیلت والا بنایا. سب سے پہلی فضیلت کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل کیا. تو یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے، ایک تو اس کی بڑی فضیلت یہ ہے. دوسری، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اور اگر 1000 مہینوں کا حساب لگائیں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں. 83 سال یعنی ایک آدمی نے 83 سال تک عبادت کی اور دوسرے نے اس رات میں تھوڑی سی عبادت کی، تو اللہ کو اس 83 سال کی عبادت والے سے اس رات میں تھوڑی دیر عبادت کرنے والا زیادہ پسندیدہ ہے. آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں جیسے ایک آدمی نے پیدل سفر شروع کیا اور 83 سال تک وہ چلتا گیا، اس نے کئی شہر طے کیے، کئی ملک طے کیے، اور دوسرا آدمی 83 سال کے بعد ہوائی جہاز پر بیٹھا اور چند منٹوں میں وہاں پہنچ گیا جہاں وہ بیچارہ 83 سال میں پیدل چل کر پہنچا. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جہاز پر سوار کر وہاں پہنچا دیا جہاں بنی اسرائیل کے لوگ کئی برسوں کی عبادتوں کے بعد جو ہے وہ پہنچے تھے. تو یہ اس کی دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی. تیسری فضیلت کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کے خصوصی فرشتے اترتے ہیں. جبریل علیہ السلام خود زمین پر اترتے ہیں. کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر،
اللہ کی طرف سے ہر قسم کا فیصلہ اس رات میں طے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس رات کی فضیلت ہے کہ ان تمام فیصلوں کو لے کر وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اگلی فضیلت اس کی کیا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صبح صادق تک یہ رات سلامتی والی رات ہے، اور سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے کوئی تنگی بندوں کے لیے نہیں، سہولتیں، آسانیاں، مغفرت، رحمت اور اللہ کی طرف سے درگزر، گناہوں پر ستر پوشی، یہ تمام چیزیں سلامتی کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ نام تو اور بھی بہت سے رکھے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ اس کو قدر والی رات کہا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو ہمیں سبق دینا تھا کہ یہ رات قدر والی ہے، یعنی اس کی قدر کرنا، اس کو معمولی سمجھ کر ضائع نہ کر دینا اور اس کو ہلکا سمجھ کر کہیں اپنے ہاتھ سے کھو مت دینا، اس کی قدر کرنی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، یعنی ہم جیسے گناہ گار، خطا کار بندے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے گرا رکھا تھا گناہ کر کر کے، جب وہ اس رات میں اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ رات بندوں کو اللہ کی نگاہوں میں قدر والا بنا دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا۔ اور تیسری وجہ وہی کہ قدر سے مراد تقدیر ہے کہ اس رات میں اللہ پاک ایک سال کے لیے تقدیر کے فیصلے مقرر فرماتے ہیں کہ اگلے سال تک کون جیے گا، کون مرے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کے بچے ہوں گے، کون خوش رہے گا، کون پریشان رہے گا، اور جو حالات ہونے والے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔